کان یفتح کانا یفتحانی کانو یفتحون کانت تفتح کانتا تفتحانی کن یفتحن کنت تفتح کنتما تفتحانی کنتم تفتحون کنتی تفتحین کنتما تفتحانی کنتن تفتحن کنت افتح کننا نفتح۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ اس کورس میں شامل ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسباق کو دھیان سے سنیں، ان میں جو کام دیا ہوا ہے وہ کام آپ کر کے نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ میں ہمارے جو گروپ ہے، مردوں کے لیے الگ گروپ ہے، خواتین کے لیے الگ، اس میں شامل ہو جائیں۔ وہاں آپ اپنا کام وائس ریکارڈنگ میں پیش کریں گے اور آپ کا کام وہاں پورا چیک کیا جائے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے براہ راست رابطہ کریں اور پرائیویٹ طور پر یہ کورس مجھ سے کریں، اور ان ویڈیوز میں جو کام آپ کو دیا جائے وہ کام آپ کریں اور کر کے مجھے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پہ دکھائیں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور اس سبق کو دھیان سے سنیے گا اور اس میں جو کام دیا گیا ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے صرف سننے پر اکتفا کیا تو علم الصرف کی مہارت صرف سننے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی، آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور باقاعدہ آپ کو رٹنا پڑے گا، رٹا لگانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ ماضی استمراری کو سمجھیں گے۔ ماضی کی 6 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ان میں سے 5 قسموں کی ہم نے اچھی طرح مشق کر لی ہے، اور ماضی استمراری کو سمجھنا چونکہ فعل مضارع پر موقوف تھا، اس وجہ سے پچھلے سبق میں ہم نے فعل مضارع کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا، اس کو یاد بھی کر لیا اور اس کی مشق بھی کر لی۔ اگر آپ نے گزشتہ اسباق کی مشق نہیں کی اب تک تو پہلے ان کی مشق کر لیں، اس کے بعد اگلے سبق کی طرف بڑھیں۔ ماضی استمراری کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی جو گردان ہم نے پڑھی، یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحن افتح نفتح، اس کے شروع میں کانا کی گردان لگا دیں۔ کانا کی گردان ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنت کننا۔ ہم نے کانا والی گردان بھی سمجھ لی اور اس کو یاد کر کے رٹا لگا لیا ہے، اور فعل مضارع کی گردان کو بھی سمجھ کر یاد کر کے اس کا بھی رٹا لگا لیا ہے۔ اب ان دونوں کو آپس میں ضم کریں گے تو فعل ماضی استمراری کی گردان بن جائے گی۔ ماضی استمراری کی گردان کچھ اس طرح بنے گی، کان یفتح کانا یفتحانی کانو یفتحون کانت تفتح کانتا تفتحانی کن یفتحن کنت تفتح کنتما تفتحانی کنتم تفتحون کنتی تفتحین کنتما تفتحانی کنتن تفتحن کنت افتح کننا نفتح۔ ماضی استمراری کی گردان کا ترجمہ یوں ہوتا ہے بالترتیب، وہ کھولتا تھا وہ دو کھولتے تھے وہ سب کھولتے تھے، وہ کھولتی تھی وہ دو کھولتی تھیں وہ سب کھولتی تھیں، تو کھولتا تھا آپ دو کھولتے تھے آپ سب کھولتے تھے، تو کھولتی تھی تم دو کھولتی تھیں آپ سب کھولتی تھیں، میں کھولتا تھا ہم کھولتے تھے، یا میں کھولتی تھی ہم کھولتی تھیں۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے بھی یہی صیغہ آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی صیغہ آتا ہے۔ یہ بات بارہا ہمارے سامنے آ چکی۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ کھول رہا تھا وہ دو کھول رہے تھے وہ سب کھول رہے تھے، وہ کھول رہی تھی وہ دو کھول رہی تھی وہ سب کھول رہی تھی، تو کھول رہا تھا تم دو کھول رہے تھے آپ سب کھول رہے تھے، تو کھول رہی تھی تم دو کھول رہی تھی آپ سب کھول رہی تھی، میں کھول رہا تھا یا میں کھول رہی تھی ہم کھول رہے تھے یا ہم کھول رہی تھی۔ تو یہ تھی ماضی استمراری کی گردان۔ اسے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ آپ نے کانا والی گردان بھی سمجھ لی ہے اور فعل مضارع والی گردان بھی سمجھ لی ہے، لیکن اسے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور پھر اس کا رٹا لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ زبان پر کبھی نہیں چڑھے گی۔ تو اب اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ ماضی استمراری کی پوری گردان کو اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کے آگے اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ماضی استمراری کی گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ اس طرح یاد کر لیں کہ ایک سانس میں پوری گردان پڑھ سکیں، اگر سانس چھوٹا ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ رکے بغیر پڑھ سکیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ماضی استمراری کی گردان کو فتح یفتح کے مادے سے کم از کم 500 مرتبہ دہرائیں، اور یہ دہرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دہرائیں گے تو شروع میں آپ کی رفتار تھوڑی سست رہے گی، پھر دھیرے دھیرے آپ کی رفتار انشاءاللہ رواں ہو جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر روانی سے آپ یوں پڑھ سکیں گے،
کان یفتح کانا یفتحانی کانو یفتحون کانت تفتح کانتا تفتحانی کن یفتحن کنت تفتح کنتما تفتحانی کنتم تفتحون کنتی تفتحین کنتما تفتحانی کنتن تفتحن کنت افتح کننا نفتح۔ اگلا کام یہ ہے کہ صفوۃ المصادر سے 50 مختلف صیغے اسی ترتیب پر لکھیں کہ پہلے نمبر شمار، پھر صیغہ، پھر اس کا ترجمہ اور پھر صیغے کا نام لکھیں۔ اور یہ 50 صیغے ماضی کی 6 اقسام اور فعل مضارع، یہ 7 گردانے جو آپ پڑھ چکے ہیں، مختلف مادوں سے ان 7 گردانوں کے مختلف صیغے، 50 صیغے ایسا لکھیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 لگایا اور اس کے بعد آپ نے صیغہ لکھا کنتم تجعلون، پھر آپ نے ترجمہ لکھا تم سب بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صیغے کا نام لکھا صیغہ جمع مذکر حاضر۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔